السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹ، صبح خیر۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کی اسلامیات کے لیکچر کے ساتھ حاضر، آپ کی اپنی ٹیچر مس عائشہ جاوید۔ تو اسٹوڈینٹس چلیے باقاعدہ اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس اپنے سابقہ لیکچر میں آپ نے اخلاص و تقویٰ کے مختصر اور تفصیلاً سوالات کے جوابات کیے۔ آج ہم اپنا نیا چیپٹر جو ہے وہ سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ نیا سبق ہمارا ہے، دیکھتے ہیں ہمارا نیا سبق کیا ہے۔ عدل و احسان۔ عدل و احسان کی بلند خوانی کریں گے جو ہے صفحہ نمبر 43 پر۔ تو جلدی سے اپنے کتاب کا صفحہ نمبر 43 کھول لیں۔ عدل و احسان کے لغوی معنی برابر کرنا، توازن تناسب قائم رکھنا، افراط و تفریط سے بچنا اور کسی چیز کو اس طرح تقسیم کرنا کہ کسی کے حق میں کمی بیشی نہ ہو۔ حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کسی چیز کو صحیح موقع محل میں رکھنا عدل کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ عدل کرو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اسلام میں معاشرتی، قانونی، معاشی اور سیاسی ہر سطح پر عدل قائم رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عدل کے بغیر ریاست اور معاشرے کا ارتقاء اور بقا ممکن ہی نہیں۔ اسی وجہ سے اسلام عدل کو بہت بڑی نیکی اور عبادت قرار دیتا ہے۔ احسان کا مادہ حسن سے ہے، جس کے معنی نیکی کرنا، بھلائی کرنا اور اچھا سلوک کرنا کے ہیں۔ احسان یہ ہے کہ دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینا اور خود اپنے حق سے کم لینا۔ احسان یہ بھی ہے کہ کسی نیک کام کو اس قدر ذوق و شوق سے کرنا کہ خدا اور لوگوں کی نظر میں وہ حسین ہو جائے۔ احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کی جائے کہ گویا عبادت کرنے والا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس یقین کے ساتھ کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے والے کے لیے اس طرح تحسین فرمائی ہے۔ ترجمہ، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ احسان کرنے والا اللہ تعالیٰ کی محبت کا حقدار بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں۔ عدل و احسان سے معاشرے میں توازن قائم رہتا ہے، ہر ایک کو اس کے حق دینے سے عدل کا تقاضا پورا ہوتا ہے، اور اچھائی کا بدلہ اس سے بڑھ کر دینے سے اور برائی کے بدلے برائی نہ کرنے سے باہمی محبت و خلوص اور بھائی چارے کی فضا قائم ہوتی ہے۔ عدل کی وجہ سے معاشرے میں قوانین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے اور قانون کی بالادستی قائم رہتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل۔ اب پڑھیں گے ہم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشرتی اور آئلی معاملات میں عدل و احسان سے کام لیا کرتے تھے۔ قوانین نفاذ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عدل کو مد نظر رکھتے تھے۔ درس واقعات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عدل و احسان کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے معاملے میں ہمیشہ عدل سے کام لیتے تھے، ان سے یکساں حسن سلوک کرتے تھے، اپنی اولاد سے محبت کرتے اور ان کے حقوق کی ادائی میں عدل سے کام لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر عدل کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک شخص آپ پر جھکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تیز چھری تھی، جس کے لگنے سے اس شخص کے چہرے پر نشان پڑ گیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ مجھ سے قصاص لے لو۔ اس شخص نے کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دیا۔ اپنی زندگی کے آخری ایام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی پشت پر میں نے کوئی کوڑا مارا ہو تو یہ میری پشت حاضر ہے، وہ اپنا قصاص لے لے۔ جس سے میں نے مال لیا ہو تو میرا مال حاضر ہے، اس سے لے لے۔ جس سے میں نے زیادتی کی ہو وہ مجھ سے بدلہ لے لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب و مقرب عادل حکمران ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 9 باتوں کا حکم مجھے دیا گیا، جن میں سے ایک یہ ہے کہ میں غصے اور خوشی میں انصاف کروں۔ جب لوگ عدل و احسان کرتے ہیں تو ان کے باہم تعلقات خوشگوار ہو جاتے ہیں۔ کسی معاشرے کی ترقی، استحکام اور عروج کا انحصار عدل و احسان پر ہے۔ نتیجے کے طور پر عدل سے معاشرے میں احساس تحفظ بڑھتا ہے اور احسان کی باہمی
پیار و محبت اور تعلقات میں پختگی آتی ہے۔ احسان سے معاشرے میں امن و امان کا دور دورہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ہر انسان کو بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ خالی جگہ پر کیجیے، اپنی کتاب پر ہی حل کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے چاہوں گی اجازت، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔